أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر پھینک دیا، ظلم اور زیادتی کی، اور پھر کنویں میں پھینکتے ہوئے یوسف علیہ السلام کے کرتے کو، قمیص جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، اسے اتار لیا، اور پھر اس کے بعد شام تلک، رات ڈھلنے تلک وہ کھیل کود کے اندر مصروف رہے، کھانے پینے میں مصروف رہے، اور جب رات ڈھل گئی، اندھیرا چھانا شروع ہو گیا، تو پھر اس وقت وہ گھر کو واپس لوٹے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اسی چیز کا تذکرہ کیا ہے، وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یعنی شام کے بعد، رات کے ڈھلنے کے بعد، اندھیرے کے وقت وہ روتے ہوئے اپنے باپ کے پاس آئے۔ یہ رات کو جانا، اندھیرے میں جانا، اس کے پیچھے بھی ان کی کئی باتیں پوشیدہ تھیں۔ ایک تو یہ کہ ہم رات کو جائیں گے، لیٹ جائیں گے، تو ہم عذر پیش کر سکیں گے کہ ہم اپنے بھائی کو تلاش کرتے رہے ہیں، لیکن تلاش کے باوجود ہمیں نہیں مل سکا۔ دوسرا یہ بھی ان کے ذہن میں خیال تھا کہ ہم لیٹ جائیں گے تو پھر دوبارہ ہمارے والد محترم ہمیں تلاش کرنے کے لیے نہیں بھیجیں گے، یعنی رات کیونکہ ہو چکی ہوگی، اس لیے جو ہے نا دوبارہ ہمیں بھیجا نہیں جائے گا کہ اسے جا کر تلاش کرو، ڈھونڈو، شاید کہیں مل جائے۔ تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ وہ اپنے چہرے کے تاثرات جو تھے، ظاہر بات ہے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے نے تو نہیں کھایا تھا، جو انہوں نے کہانی بنائی اور جا کر باپ کو سنائی وہ سچی تو نہیں تھی، تو انہوں نے کہا رات کی تاریکی میں جائیں گے تاکہ باپ ہمارے چہرے سے بھانپ نہ لے، گھر والے لوگ پہچان نہ لے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اس لیے رات کی تاریکی کے اندر جائیں گے اور رات کو جا کر یہ خود ساختہ کہانی وہ سنائیں گے۔ اور اس کے اندر اس طرح کی اور بھی کئی چیزیں تھیں، اپنے عیب کو، اپنے اس گناہ کو چھپانے کے لیے وہ روتے ہوئے مصنوعی دکھاوے کا جو رونا تھا وہ اپنائے ہوئے چلے گئے اور جا کر رو رہے ہیں، یبکون، رونے کی کیفیت کے اندر، یعنی انہوں نے مصنوعی رونے کا انداز بھی بنا لیا۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر رونے والا انسان سچا نہیں ہوتا، کہ انسان کسی کو دیکھے کہ وہ رو رہا ہے اور پھر اس کے رونے کی وجہ سے اس کی بات کے اوپر یقین کر لے، اعتماد کر لے۔ صرف رونا کافی نہیں، دلیل ساتھ ہونا ضروری ہے کہ انسان واقعتاً اپنی بات کے اندر سچا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی بات کو مان لیا جائے، چاہے اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں بھی بہہ رہے، لیکن اگر وہ رو کے دکھا رہا ہے اور دلیل کوئی نہیں ہے تو اس بات کی یہ بات معتبر نہیں ہے۔ امام اعمش رحمہ اللہ تعالی سے روایت ہے، وہ بیان فرماتے ہیں وَلَا يُصَدَّقُ بَاكٍ بَعْدَ إِخْوَةِ يُوسُفَ، فرماتے ہیں کہ اب کسی رونے والے انسان کی تصدیق نہیں کی جا سکتی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے رونے کے بعد، یعنی ان کا یہ رویہ، ان کا یہ طریقہ جو تھا، اس نے ہر رونے والے کے رونے کو مشکوک کر دیا، صرف رونے سے اس کی بات کی تصدیق نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام شعبی رحمہ اللہ تعالی نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے، روح المعانی تفسیر کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت قاضی شریح، جو بہت بڑے معروف قاضی القضاء ہوئے ہیں اسلامی سلطنت کے اندر، بہت بڑے قاضی تھے، ان کے پاس ایک مقدمے میں ایک عورت روتے ہوئے وہ آئی اور اپنا مقدمہ پیش کر رہی ہے اور روئے جا رہی ہے، یعنی اس کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو جو لوگ آس پاس قاضی صاحب کے بیٹھے ہوئے تھے فیصلے کے وقت، وہ کہنے لگے کہ قاضی صاحب دیکھیں کتنی معصوم عورت ہے، کس قدر بیچاری ظلم کی ماری ہوئی ہے، اور اس پر ظلم و ستم کتنا ہوا ہے کہ یہ بیچاری اپنے زار و کتار آنسوؤں کو روک نہیں پا رہی، لہذا اس کے دکھوں کا کچھ نہ کچھ تو مداوع ہونا چاہیے، آپ اس کے دکھوں کا مداوع کریں۔ تو قاضی صاحب فرمانے لگے کہ صرف رونا یہ سچا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، کہ یہ عورت رو رہی ہے تو لہذا اس کا رونا اس کی صداقت کی دلیل ہوگی۔ پھر انہوں نے دلیل کے طور پر قرآن مجید کی یہی آیت پیش کی،
کہا کہ جا اخوۃ یوسف اباہم، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے باپ کے پاس آئے تھے، عشاء کا وقت تھا، شام ڈھلنے کے بعد آئے تھے، یبکون، روتے ہوئے۔ تو کیا ان کے رونے کی وجہ سے باپ نے ان کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، فوراً مان لیا تھا؟ قطعاً ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو کہا کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ کسی کے رونے کی وجہ سے اس کو سچا نہیں کہا جا سکتا جب تک وہ اپنے دلائل پیش نہ کرے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ رویہ جو اختیار کیا تھا، اس کی وجہ سے ہر رونے والے کے رونے کے اوپر یقین نہیں کیا جا سکتا۔ آج بھی دیکھ لیں ہماری امت کے اندر ایک فرقہ ایسا موجود ہے جس کا مسلک اور مذہب منہج بھی صرف رونا دھونا ہے، اور رونے دھونے کی آڑ کے اندر وہ لوگوں کے عقائد کو بھی تباہ کرتے ہیں، لوگوں کے معاملات کو بھی تباہ کرتے ہیں، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے امت کے تمام باقی مکاتب فکر کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے، اس کے پاس اس کے دلائل بے شمار موجود ہیں۔ تو مختصراً یہ کہ رونے کی وجہ سے کسی کی صداقت نہیں ہو سکتی۔ شیعان علی کا بھی معاملہ بالکل اسی طرح ہے کہ وہ اپنا جھوٹ چھپانے کے لیے، اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹا رونا روتے ہیں، وویلا کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، چیختے چلاتے ہیں، اور اس کو عبادت سمجھتے ہیں، اس وجہ سے کہ جی ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کے اندر بڑے سیکھا ہیں، پکے ہیں، ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت ہے، اس کے لیے وہ رونا اور جھوٹا ماتم یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ لیکن حالانکہ ان کی بات یہ بالکل درست نہیں ہے۔ یہی وہ شیعان علی تھے کہ جنہوں نے خط لکھ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں، کوفہ میں بلایا، اور جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ میں تشریف لا رہے تھے، کربلا کے مقام کے اوپر ان کا محاصرہ کیا، اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کو جلایا اور ان کے قتل کے اندر ملوث ہوئے۔ کتنا بڑا جرم تھا جو انہوں نے کیا شیعان علی نے۔ یہ میری بات نہیں ہے، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صرف سنی کتابیں نہیں ہیں، شیعہ کی کتابوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں موجود ہیں کہ انہوں نے خط لکھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اس سے پہلے مسلم بن عقیل کے ساتھ بے وفائی کی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا میں بے وفائی کی، اور پھر ان کی شہادت تک معاملہ پہنچا۔ یہ سارا ظلم انہوں نے کیا، دغا دیا، شہید کر دیا، اور پھر اس کے بعد رونا شروع کر دیا۔ اور یہ رونا آج کا نہیں ہے، اس دور کا ہی ہے۔ حضرت امام زین العابدین جو بیمار کربلا کے نام سے مشہور ہے، اور مردوں میں کربلا کے اندر صرف یہی زین العابدین جن کا نام علی تھا، حضرت حسین کے بیٹے تھے، دادا کا نام بھی علی تھا، علی بن حسین بن علی، امام زین العابدین کے نام سے جو مشہور ہے، یہی بچے تھے۔ اور جب یہ قافلہ کٹا پھٹا اور لٹا ہوا کربلا سے کوفہ کے اندر پہنچا تھا، تو اس وقت حضرت امام زین العابدین نے فرمایا تھا ایبکون من حبینا، کیا تم وہ لوگ جو ہماری محبت کی وجہ سے رو رہے ہو؟ وہاں دیکھا کہ لوگ رو رہے ہیں کہ حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ شیعان علی کوفہ کے لوگ جنہوں نے خط لکھ کے بلایا تھا رو رہے ہیں، تو فرمانے لگے ایبکون من حبینا فمن ذا الذی قتلنا، تم رو رہے ہو ہماری محبت میں، تو وہ کون ہے جنہوں نے ہمیں قتل کیا ہے؟ ہمارے قاتل کون ہے؟ اگر تم ہماری محبت کے اندر رو رہے ہو تو قاتل کون ہے؟ اسی طرح سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین کی ہمشیرہ محترمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، انہوں نے بھی کوفہ کے اندر یہ خطاب فرمایا تھا اور کہا تھا یا اہل کوفہ، اے اہل کوفہ، اتبکون وتلہون، کیا تم رو رہے ہو اور تم یہاں پہ وویلا کر رہے ہو؟ ای واللہ، حضرت زینب فرماتی ای واللہ، اللہ کی قسم، فبکو کثیرا وازحکو قلیلا، تم ہمیشہ روتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری ہنسیاں ختم کر دے گا، تمہارا ہنسنا کم ہو جائے گا اور تمہارا رونا کثرت سے ہوگا، اللہ تعالیٰ تمہارے مقدروں میں یہ لکھ دے گا۔ یعنی بد دعا تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی، آج تک رو رہے ہیں۔ یعنی ان کا رونا کسی کا سچے ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر، انہوں نے بھی یہی کہا تھا یا اہل کوفہ تھا، اے اہل کوفہ، یقتلون رجالکم وتبکین نساؤکم، تمہارے مردوں نے وہاں پہ ہمیں قتل کیا ہے اور تمہاری عورتیں یہاں پہ رو رہی ہیں۔
تمہارے مرد ہمیں وہاں پہ قتل کر کے آئے اور تم یہاں پہ رو رہی ہو۔ فَالْحَاكَمُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس سچا فیصلہ وہ اللہ حاکم کرے گا قیامت کے دن ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان۔ فیصلہ اللہ کرے گا کہ تم نے ظلم ہمارے ساتھ کیا ہے۔ کون کہہ رہی ہیں؟ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چشمدید گواہ جو ہے واقعے کی، وہ بیان فرما رہی ہیں کہ اس کے اندر جرم تمہارا ہے، تم ہمیں وہاں پہ قتل کر کے آئے ہو، یہاں پہ رو رہے ہو۔ فیصلہ اللہ ہی قیامت کے دن کرے گا۔ تو مختصراً یہ کہ کسی کے رونے کی وجہ سے، وویلا کرنے کی وجہ سے، چیخنے چلانے کی وجہ سے وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ سچے ہونے کے لیے دلیل چاہیے، دلیل پیش کریں اگر آپ اپنے موقف میں سچے اور درست ہیں تو۔ اگر درست نہیں ہے تو پھر یہ رونا، چیخنا، چلانا یہ دلیل نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کا قرآن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے یہ دکھاوے کے آنسو اور یہ جھوٹا رونا، اس کا تذکرہ کر رہا ہے۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، کہ عشاء کے وقت، شام کے وقت، رات کے ڈھلتے وقت یہ اپنے باپ کے پاس آئے روتے ہوئے۔ قالوا، اور کہنے لگے، یا ابانا، اے ہمارے ابا جان، انا ذهبنا نستبق، ہم نے دوڑ لگانا شروع کی، ہم بھاگ رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کے لیے، اور پھر دوڑ لگاتے لگاتے ہم آگے سے آگے نکل گئے۔ وَتَرَكْنَا یوسف عند متاعنا، یوسف کو ہم اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے تھے، یہ چھوٹا تھا، ہمارے ساتھ دوڑ میں حصہ نہیں لے سکتا تھا، تو ہم نے اسے اپنے ساز و سامان کے پاس بٹھا دیا، کیونکہ ہم بھاگتے بھاگتے دور نکل گئے، ہمیں پیچھے سے خبر ہی نہیں رہی۔ ایک بھیڑیا آیا، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، ایک بھیڑیا آیا اور اس نے آ کر ہمارے بھائی کو نگل گیا اور وہ اس کو کھا گیا۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یعنی کتنے الفاظ انہوں نے بناوٹی بنائے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ آپ ہماری بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگرچہ ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ، یعنی ہم سچے ہی کیوں نہ ہوں، ہماری بات سچی کیوں نہ ہو، صداقت کے اوپر مبنی نہ ہو، آپ ہماری بات کو مانیں گے نہیں، کیونکہ آپ کی محبت، آپ کی الفت، آپ کا پیار حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ ہے، لہذا آپ ہماری بات کو رد کر دیں گے اس محبت کی بنا پر۔ یعنی باپ کو جو ہے نا آگے سے بلیک میل کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنی بات زور، زبردستی اور جبر سے منوا لیں، حالانکہ ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا، نہ ہی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، نہ ہی اخلاقیات اس کی اجازت دیتی ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ ظلم و ستم اپنے باپ کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ کیا، اور پھر دکھاوے کے جھوٹے آنسو لے کر آئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ان جھوٹے آنسوؤں کو کھول کے دنیا کے سامنے رکھ دیا۔ قیامت تلک ان کے ان جھوٹے آنسوؤں کے بارے میں لوگ تذکرہ کرتے رہیں گے کہ ان کے جھوٹے آنسو تھے، ان کی اللہ کے ہاں بھی کوئی قدر نہیں تھی، اہل خانہ کے ہاں بھی کوئی قدر نہیں تھی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ہاں بھی کوئی قدر نہیں تھی۔ آخری بات اس ضمن کے اندر کہ انسان جھوٹ کا لبادہ، الفاظ کتنے مرضی خوبصورت بنا کر لے آئے لیکن وہ جھوٹی بات ہے، اس کے اوپر لبادہ جیسے مرضی چڑھا لے، جتنے مرضی خوبصورت لفظ بنا لے، آخر اس کا جھوٹ کھل کے واضح ہو جاتا ہے، ایک دن آ جاتا ہے کہ اس کا فریب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس لیے مکر سے، فریب سے، حیل و حجت سے اور ایسی باتوں سے جس سے لوگوں کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سے بچے، کیونکہ جب یہ عیب کھلتے ہیں، جب یہ بناوٹی باتیں کھلتی ہیں، جب جھوٹے راز فاش ہوتے ہیں، پھر انسان کی عزت نہیں بچتی۔ انسان یہ سب کچھ اپنی عزت کے لیے کرتا ہے کہ میری عزت بچ جائے، میری ناموس بچ جائے، لوگوں کے سامنے میں ذلیل و خوار نہ ہوں، اس لیے جھوٹ بولتا ہے اور غلط باتیں کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے انسان کے دغے کو، فریب کو، مکر کو چلنے نہیں دیتے، اللہ ان کے مکر و فریب کو ناکام بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے انسان کو سچی بات کرنی چاہیے، کھری بات کرنی چاہیے۔ وقتی طور پہ کوئی ناراض ہو جائے گا لیکن انشاءاللہ آنے والے وقت کے اندر اس کی صداقت کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے لوگ ان کے قریب ہوں گے، دور نہیں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما حضرت یوسف علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں درس، سبق اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔